دونوں باپ اور ماں کے سیلز کے ملاپ سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. اور جو بات مغربی دنیا کے سائنسدانوں کو 1775 میں معلوم ہوئی، وہ حقیقت آقا علیہ السلام نے 1500 سال قبل بیان فرما دی. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز بڑی امپورٹنٹ، وہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اسی طرح. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب النکاح کی، صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر 1438. پوچھا گیا پھر ایک سوال کہ کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے؟ ماں کے باپ کے نطفے اور ماں کے نطفے سے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. مگر سوال کیا گیا کہ کیا سارے کے سارے نطفوں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے؟ دونوں کے ملاپ سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من کل الماء یکون الولد، not from all the fluid is offspring created. سارا جو فلوئڈ آتا ہے ان ساروں کا مکمل ملاپ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے ایک سپرم اور ادھر ایک ایگ آتے، ہزار سپرمز ہیں فلوئڈ میں. فرمایا سب کا ملاپ، دونوں کے پانیوں کے ملاپ سے بچہ نہیں بنتا، اس میں سے ایک حصہ، ادھر سے ایک سپرم ادھر سے ایک ایگ آپس میں ملتے، ڈیفیوز ہوتے، فرٹیلائز ہوتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے. اب یہاں آقا علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب القدر، باب کیفیت خلق الآدمی فی بطن امہ، حدیث کا نمبر ہے 2645. 2645. آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے کانوں سے سنا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف کی، اذا مر بالنطفۃ 42 لیلہ، فرمایا جب اس نطفہ پر رحم مادر میں 42 راتیں گزر جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 42 دن جب گزر جاتے ہیں، بعث اللہ الیہا ملکن، اس وقت اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے، فصورہا، وہ اس کی صورت بنا دیتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے. یہ 41واں دن ہے. اب آپ کمپیئر کریں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انسان کا بچہ ہے، اس کا ایمبریو ہے یا حیوان کا ہے. ایک دن قبل تک، ارے کیا حکمت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب 42 دن گزرتے ہیں تو بندے کی صورت بن جاتی ہے. یہ ایک ایک دن کی پیمائش کون کر رہا تھا؟ کون دیکھ رہا تھا؟ کون سی مائکروسکوپ تھی؟ کون سی انویسٹیگیشن تھی؟ کون سا مطالعہ اور جائزہ تھا؟ یہ 41ویں دن کی شکل تھی اور 42 دن گزر گئے، یہ انسانی شکل و صورت واضح ہو گئی. آج ماڈرن ایمبریالوجی کہتی ہے کہ 41 دن تک بھی ڈیفرینشیٹ نہیں ہوتا کہ ہیومن ایمبریو ہے یا کوئی اور ایمبریو ہے، ڈیفرینشیٹ نہیں ہوتا. اور جب 42 دن گزر جاتے ہیں، 6 ویکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر بعد میں سب سے پہلے شکل ظاہر ہو جاتی ہے. پھر بات یہاں ختم نہیں کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، اس کی آنکھیں نمودار ہو جاتی ہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں 42 دن گزرنے کے بعد جب 6 ہفتے پورے ہو جائیں تو 42 دن سے 48 دن اور آگے 52 دن، یہ پورے جو 10 دن ہیں، آنکھیں بن جاتی ہیں، کان بن جاتے ہیں، جلد نمایاں ہو جاتی ہے، اس کا گوشت نمایاں ہو جاتا ہے، ہڈیاں نمایاں ہو جاتی ہیں. آقا نے 14 صدیاں پہلے فرمایا کہ 42 دن گزرنے کے بعد آنکھیں اور کان بن جاتے ہیں. آج سائنس دکھا رہی ہے 42 دن کے بعد یہ آنکھ نظر آ رہی ہے، یہ ایمبریو کی آنکھ نظر آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں آنکھ، یہ تیر کا نشان ہے، نمبر 1 آنکھ ہے، یہ اس کا نمبر 2 کان نظر آ رہا ہے. نمبر 2 پہ دیکھیں فَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا،
انسانی شکل بن جاتی ہے، آنکھیں نمودار ہوتی ہیں، کان بن جاتے ہیں. یہ کان نظر آ رہے ہیں، یہ اس کا ناک نظر آ رہا ہے، یہ اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، یہ انگلیوں کا پنجہ نظر آ رہا ہے، یہ پاؤں کا پنجہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے جسم کے مختلف اعضاء نظر آ رہے ہیں، ہارٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے، لیور کی جگہ نظر آ رہی ہے. یہ پوری کی پوری شکلیں آرگنز کے ابھار اور نمایاں ہو جاتے ہیں. فرمایا 42 دن کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے. ارے یہ تو 1500 سال تک ابھی تک کسی کو پتا نہیں تھا، یہ تو آج سائنس کو معلوم ہوا. تاجدار کائنات انسانیت کو پہلے بتا چکے ہیں. یہ جو ایک ایک دن میں تبدیلی آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آقا دیکھتے نہیں ہیں، آقا کو علم نہیں ہے. یہ قرآن نے دن بیان نہیں کیے، یاد رکھ لیں. قرآن نے دن بیان نہیں کیے، یہ صرف حدیث میں آئے ہیں. ایک ایک دن کی ڈیولپمنٹ میرے آقا بتا رہے ہیں. وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتے ہیں جب تو نطفہ تھا، وہ تیرے اس حال کو بتاتے ہیں جب تو علاقہ بنا، وہ اس حال کو بتاتے ہیں جب تو مدغہ بنا. جب 32 دن کا تھا مصطفیٰ نے اس وقت بتایا، 33 دن کا حال بتایا، 35 کا بتایا، 40 کا بتایا، 42 کا بتایا. آپ کہتے ہیں خبر نہیں مصطفیٰ کو، اس سے بڑھ کر علم کیا ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کچھ عطا کیا انسانیت کو. انسانیت قیامت کے دن تک اپنے پلکوں سے جھاڑو دے آقا کے در کا تو حضور کا احسان نہیں چکا سکتے. حضور نے اتنا کچھ علم دے دیا انسانیت کو. انسانیت علم کے جس مقام پر 1500 سال کے بعد پہنچی، تاجدار کائنات نے علم کی خیرات وہ 15 صدیاں پہلے بانٹ دی تھی انسانیت کو. مسلمانوں کو چاہیے کہ پلٹ کر وہ در مصطفیٰ پہ آ جائیں. آقا علیہ السلام کی غلامی میں کامیابی ہے، آقا کی غلامی میں عظمت ہے، آقا کی غلامی میں ترقی ہے. جب سے ہم نے علم کا، حضور کی رحمت کا راستہ چھوڑا، ہم جاہل بھی بن گئے، انتہا پسند بھی بن گئے، دہشت گرد بھی بن گئے. جب تک علم مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ سے ہم ملتے رہے، جڑے رہے، اس وقت تک پوری امت معتدل تھی، امن والی تھی، علم والی تھی، ترقی والی تھی. آج دہشت گردی بھی جہالت کی پیداوار ہے، انتہا پسندی بھی جہالت کی پیداوار ہے. آپ کی نسلیں، ہماری نسلیں چاہیے کہ پلٹ کر آقا علیہ السلام کی در اقدس اور دہلیز پہ آ جائیں، آقا کی غلامی میں آ جائیں، حضور سے جڑیں، حضور کی غلامی اختیار کریں، حضور سے محبت کریں، حضور سے عشق کریں، حضور کی ہر ادا سے عشق کریں، حضور کی خیرات کا فیض لیں، اور جتنا زیادہ ہو اپنی نسلوں کو علم کی طرف راغب کریں، عمل صالح کی طرف راغب کریں، آقا کی نسبت اور محبت کی طرف راغب کریں. اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے.